ایک ہمارا کلوز سرکل آف انفلوئنس ہے، ایک ایکسٹینڈڈ سرکل آف انفلوئنس ہے، اور ایک جگہ جا کے ہمارا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں ہمارا انفلوئنس ختم ہو جاتا ہے وہ ہمارا سرکل آف کنسرن آ جاتا ہے ہمارے پاس، کہ یہ میرا کلوزر سرکل آف انفلوئنس میری اولاد۔ بائی دا وے ان این آئیڈیل سینیریو، ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی بھی اس کا ایک کلوزر سرکل آف انفلوئنس ہے، اور اولاد، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا گریٹر سرکل آف انفلوئنس ہو سکتا ہے میرے اسٹوڈنٹس ہوں، میں پڑھاتا ہوں، یہ میرا ان کے اوپر انفلوئنس ہے، رائٹ، میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ ٹریڈیشن ہماری ایسی ہے، ہماری ٹریڈیشن میں استاد شاگرد کا رشتہ اتنا سیکرڈ رشتہ ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد کی عزت کرتا ہے ٹریڈیشنلی۔ بدقسمتی سے ساری ٹریڈیشن ہم کھو رہے ہیں، استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، ایون اولاد والدین کا رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ میرا گریٹر سرکل آف انفلوئنس ہے، اور پھر میرا ایریا آف کنسرن ہے، مجھے کنسرن ہے اپنے بہن بھائیوں کو، مجھے کنسرن ہے، میرے والدین کا مجھے کنسرن ہے، میرے رشتہ داروں کو مجھے کنسرن ہے، میرے دوست احباب کا مجھے کنسرن ہے، بلکہ ساری امت کا، ساری دنیا کا مجھے کنسرن ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایسے کام کریں جو ان کو دنیا آخرت دونوں میں فائدہ دے۔ میرا کنسرن ہے، ہر انسان میرا کنسرن ہے، لیکن وہ میرا انفلوئنس نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، کیا کروں؟ سمجھا سکتا ہوں شاید موقع محل کی مناسبت سے کچھ بتا سکوں، کچھ اشارتاً، کچھ ڈائریکٹلی، کچھ انڈائریکٹلی، ایسے ہی کر سکتا ہوں نا، وہ ایک کنسرن ہے میرا، اور کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں دنیا کے ادر سائڈ آف دا گلوب جو ہے، جو لوگ ہیں ادھر تک تو ان کو بتا بھی نہیں سکتا، نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی، کیا بات کروں؟ تو ان کے لیے دعا کروں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، اللہ ان کو بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے جو دنیا آخرت میں ان کے لیے فائدہ ہو، ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے، ان کو بھی سمجھ دے دے۔ تو یہ ہے کرنے کے کام، تو شروع کریں گے اولاد سے۔ پلیز اولاد کو سمجھے، اولاد کیا ہے؟ اولاد، اللہ نے ہم کو ایک ایسے لوگ دیے ہیں جن کو ہم تیار کر سکتے ہیں اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ اولاد اللہ نے ہم کو امانتاً دی ہے، یہ ہماری امانت ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی طرف سے، ایک ٹرسٹ ہے جس کو پریپیئر کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے اولاد اسی لیے دی ہے کہ اے میرے بندو، تم اس اولاد کو اس کام کے لیے تیار کرو جس کام کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ لیکن اگر مجھے ہی نہیں پتا کہ میں نے کام کیا کرنا ہے دنیا میں، تو پھر میں اپنی اولاد کو کیسے تیار کروں گا؟ اور یہی پرابلم ہو رہی ہے، پرابلم یہی ہو رہی ہے دنیا میں کہ وی ڈونٹ نو وائی آر وی ہیئر ان دس ورلڈ، میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ تو اس لیے جب مجھے اپنا مقصد زندگی ہی نہیں پتا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا مقصد زندگی ہے کہ میں بہت مال کماؤں، بہت زبردست گاڑی چلاؤں، محل میں رہوں، میرا ایک نام ہو، سٹیٹس ہو، لوگ میرے آگے پیچھے چلیں، میری ہر جگہ سے ہو، میرے لیے دروازے کھولے جائیں۔ ہر بندے کا ایک اپنا گول ہے زندگی میں کہ یہاں مجھے پہنچنا ہے، یہ میری لمٹ ہے، یہ مجھے اچیو کرنا ہے۔ تو جب میرا گول، مقصد یہ ہے، تو آف کورس میری اولاد پیدا ہوگی، میں بھی اس کو بھی اسی کام پہ لگاؤں گا، اس کو بھی میں یہ سوچوں گا کہ اچھا اس کو میں کس اسکول میں بھیجوں کہ اس کے گریڈ سب سے اچھے آئیں، اور جب اس کے گریڈز اچھے آئیں گے تو پھر وہ ایک بہترین کالج یونیورسٹی میں جائے گا، پھر اس یونیورسٹی جب گریجویٹ کرے گا تو یہ اتنی ٹاپ ناچ یونیورسٹی ہے، اس کو اتنی زبردست جاب ملے گی، اتنی جاب ملے گی تو اتنے پیسے کمائے گا، اتنے پیسے کمائے گا تو یہ ایک زبردست زندگی ہوگی۔ جو ہم نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا وہی مقصد میں اپنی اولاد کے لیے سامنے رکھا۔ یہ تو بڑا نیچرل چیز ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ تو اٹ آل سٹارٹس ود، یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات کہ میں خود ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں نے کیا کرنا زندگی میں۔ تو بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، زندگی کے مقصد کو سمجھیے، مال کمائیے، کھانا کھائیے جو آپ کو پسند ہے، حلال ہونا چاہیے، مشروبات پسند ہیں، اچھے کپڑے انسان کو پسند ہیں، اچھی گاڑی انسان کو پسند ہے، اچھی لیونگ انسان کو پسند ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ شریعت نے ان سب کو جائز قرار دیا ہے، لیکن not at the cost of the responsibility that we have been given by Allah۔ اس کی
اس کے کاسٹ پر نہیں، جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے اس کے کاسٹ پر نہیں، اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں، یعنی اپنے آپ کو لمٹ کریں. ایسا نہ ہو میں زندگی میں بس پیسہ ہی کماتا چلا جاؤں، 10 کے 20، 20 کے 40، 40 کے 80، 80 کے 160. یعنی دس از مائی گول کہ میں زیادہ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کھلے جا رہے ہیں. ایک بینک اکاؤنٹ میرا اس ملک میں ہے، ایک میرا اس ملک میں، ایک میرا اس ملک میں ہے. ایک پراپرٹی ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. ایک میرا ہالیڈے ہوم ہے، ایک میرا یورپ میں ہے، ایک میرا US میں ہے، ایک میرا آسٹریلیا میں ہے، ایک میرا کینیڈا میں ہے. اور آج میرا انتقال ہو جائے تو وہ بھی رہ جائے، وہ بھی رہ جائے، وہ خالی پڑے رہ جائیں گے. کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں یورپ کے کسی اکاؤنٹ میں، مڈل ایسٹ کے کسی اکاؤنٹ میں، اور ایسے اکاؤنٹ اس میں ملینز پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کی اولاد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے والد کے بینک اکاؤنٹ ایک یورپ میں بھی کھلا ہو. آپ سوچیں اس بندے نے ساری زندگی محنت کر کے ملینز آف ڈالرز شاید کسی یورپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا کے جمع کیے ہوئے ہیں، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے کسی وارث کو اس بینک اکاؤنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. امیجن، نہ اس کے اپنے فائدے میں آئے، نہ اس کی اولاد نے بعد میں اس سے فائدہ اٹھایا. اب اس سے زیادہ کیلامٹی ہو سکتی ہے؟ اب سوچئے، زندگی بھی ضائع، آخرت بھی ضائع، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو پلیز پہلے اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اور جب انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھ جائے گا تو بڑا نیچرل یہ بھی ہوگا، بڑا آٹومیٹک ہوگا کہ میں اس کو پاس آن کرنا چاہوں گا اپنی اولاد میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے ایریا آف انفلوئنس میں، کہ دیکھو تم بھی کرو. اور پھر اولاد کی جو تربیت ہے اس کے مطابق شیپ اپ ہو جائے گی، اس کے مطابق ٹیون اپ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اپنے اگلے کچھ ایپیسوڈ جس پہ ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پہ. تھوڑی تمہیدی بات تھی کہ سمجھے تو صحیح کہ اولاد کی تربیت ہوتی کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس کیا ہونی چاہیے. یہ امانت ہے اللہ کے طرف سے ہمارے پاس، اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے کہیں. پوچھ ہوگی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب لوگ ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت.